الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم 22ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت برکتوں والی ہے، اس کے ساتھ خیر و بھلائی وابستہ ہے۔ لیکن اسے کیوں اتارا گیا ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، اس سے اپنی زندگی کی راہیں آسان کرنے کے لیے سبق لیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو ہمارے لیے بھی مبارک بنا دے، ہم اس میں غور و فکر کے قابل ہو سکیں اور اس سے واقعی صحیح معنوں میں وہ سبق حاصل کریں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں پارہ نمبر 22 کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ ازواج مطہرات کے متعلق بات ہو رہی تھی پچھلے پارے کے اختتام پر۔ یہاں دوبارہ انہی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یا آپ کی بیویوں، تم میں سے جو اچھے کام کرے گی، نیک کام کرے گی، اللہ رسول کی فرما برداری کے کام کرے گی، ہم اس کو اجر بھی دگنا دیں گے۔ کیونکہ ازواج مطہرات ایک قائدانہ مقام پر تھی، وہ امت کی بیٹیوں کے لیے، امت کی خواتین کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو جو شخص جتنے بڑے درجے پر ہوتا ہے، اس کی قربانیاں بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کا عمل صرف اس کا اپنا ذاتی عمل نہیں رہ جاتا، بلکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر راہ پکڑتے ہیں۔ تو اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے اور دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر انسپائر ہوتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، تو جتنے بھی فالوورز ہوں گے، ان کی جو نیکیاں ہیں ان کے اجر کا بھی ایک حصہ لیڈر کو ملے گا۔ تو اس لیے یہاں ازواج مطہرات کو دوہرے اجر کی بشارت دی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کیا کرو۔ یعنی مردوں کے ساتھ بات چیت کی ضرورت تو پڑتی تھی ازواج مطہرات کو، اور بہت سے لوگ آپ سے دینی مسائل بھی سیکھتے تھے، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو اس لیے ان کو مزید محتاط رہنے کی تلقین کی گئی کہ چونکہ تمہارا رتبہ اور مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے تمہارے اندر احتیاط کا درجہ بھی اور زیادہ ہونا چاہیے۔ جب کبھی کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بے تکلفی سے بات نہ کرو، بلکہ درست طریقے پر، معروف طریقے پر بات کرو، تاکہ کوئی ایسا شخص جس کے دل میں نفاق ہو وہ کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے، یا اس کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی برا خیال نہ جائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ یعنی دور جاہلیت میں جس طرح خواتین اپنے حسن کو نمایاں کرتی تھی، اے ازواج مطہرات تم ان کی پیروی نہیں کرو گی، اپنے حسن کو دوسروں کو نہیں دکھاؤ گی، اسی طرح اپنے لباس اور زیور کی جو زینت ہے اس کو بھی کسی کے سامنے نمایاں نہیں کرو گی، اور دیگر بھی کسی طریقے سے دوسری خواتین کے لیے بھی، چونکہ ازواج مطہرات رہنما ہیں، اس لیے کوئی ایسا کام نہیں کریں گی کہ جس سے امت کی باقی بیٹیاں بھی اس راہ پر چلیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہ ہو۔ اس لیے خاص طور پر بہت واضح الفاظ میں ان کو ہدایات دے دی گئی
کہ دور جاہلیت کے طریقے ختم، اب یہ اسلام کی روشنی کا زمانہ ہے، تو آپ کا طرز عمل بھی اس کے مطابق ہوگا۔ اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمان خواتین کو اپنی زیب و زینت کے اظہار سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو اور وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا ہو، یعنی اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہو، اور وہ اس کے پیچھے دور جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے۔ پھر فرمایا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے احکامات کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یعنی یہ سارے احکامات اس لیے ہیں تاکہ ظاہر میں، باطن میں، روحانی طور پر، اخلاقی طور پر ازواج مطہرات ایک بلند مقام پر ہوں اور ان کے درجات بہت عظیم ہوں اور ان سے ہر طرح کی نجاست دور ہو جائے۔ اور کرو کیا؟ یاد رکھو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ اللہ کی آیات سے مراد تو قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جو آپ قرآن کی وضاحت میں یا ویسے عام طور پر مختلف امور کے بارے میں رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔ یعنی جو باتیں آپ کے گھر میں ہو رہی ہیں، جو دین سیکھا سکھایا جا رہا ہے، تم بھی اس کا ایک حصہ بنو اور تم ان باتوں کو خود بھی یاد رکھو، خود بھی ان کا ذکر کرو اور آگے بھی ان کا چرچا کرو، کیونکہ بہت سی ازواج مطہرات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ براہ راست آپ سے رہنمائی حاصل کریں اور پھر امت کے لیے رہنمائی کا کام دیں۔ بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اس کے بعد عام مومن مردوں اور عورتوں کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں 10 الفاظ میں اسلام کی ساری بنیادی تعلیم دے دی گئی۔ عقیدے اور کردار کے اعتبار سے جو بھی ایک بندہ مومن اور مومنہ سے جو کچھ بھی مطلوب ہے اس سب کا یہاں ایک جگہ ذکر کر دیا گیا، اور یہاں صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کر کے ان صفات کو نمایاں کیا گیا کہ ہر مسلمان عورت کے اندر یہ اخلاق، یہ صفات موجود ہونی چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ یقیناً جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، اطاعت گزار ہیں، سچے ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور عظیم الشان اجر تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس میں سے ایک ایک صفت کو اچھی طرح سمجھیں اور اسے اپنی زندگی میں لے آئیں، اس سے محروم ہو کر دنیا سے نہ جائیں۔ جب ہم اللہ سے ملاقات کریں تو ہماری شخصیت ان صفات کے ساتھ سجی ہوئی ہو، ہماری خوبصورتی صرف زیور اور کپڑے کی نہ ہو بلکہ ان خوبصورت اخلاقی صفات کے ساتھ ہو۔ تو اس میں ایک طرف اسلام کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، تو دوسری طرف اطاعت اور مستقل فرما برداری کی بات ہے، پھر سچائی اور صبر، اور پھر خشوع، ہمبلنس اور اللہ کے آگے جھکنا، پھر صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اور ان سب چیزوں کے ٹاپ پر کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ جس کے اندر یہ خوبی آ گئی اور یہ اخلاق پیدا ہو گیا وہ اجر عظیم کا مستحق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ کسی نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر۔
پھر فرمایا کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے، کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا، یعنی اللہ رسول کی بات نہ ماننا ہدایت سے بھٹکنا ہے، دور ہونا ہے۔ اب یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوگا آئندہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولے بیٹے تھے ان کے ساتھ 4 ہجری میں ہوا، لیکن باہم عادتوں دونوں اپنی جگہ بہت نیک اور بہت اچھے انسان تھے، لیکن چونکہ عادتوں اور مزاج میں فرق تھا اس لیے باہم نباہ نہ ہو سکا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب زید ان کو طلاق دے دیں تو اس کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں، کیونکہ آپ کے اس نکاح کے ذریعے عرب معاشرے کی ایک بہت ہی سخت قسم کی رسم جو تھی اس کو توڑنا مقصود تھا، اور وہ کیا تھی کہ ان کے ہاں منہ بولا بیٹا وراثت میں بھی اسی طرح شریک ہوتا تھا جیسے حقیقی بیٹا، اور اسی طرح اس کے سارے باقی حقوق بھی وہی تھے جو ایک نسبی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں ایک بہت بڑی حق تلفی تھی خون کے رشتہ داروں کی کہ اگر ایسا بیٹا وارث بن جائے تو باقی جو حقیقی رشتہ دار ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں یا ان کا حق مارا جاتا ہے، تو اس بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی حکمتیں اس رسم کو ختم کیا۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ کسی کو منہ بولا بیٹا کہنا کوئی سچی بات نہیں، حقیقی بات نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ کو پسند کرتا ہے، اور رشتہ داریوں کے معاملے میں بھی اور ہر قسم کی معلومات کے معاملے میں انسان کو سچ پر ہی بیس کرنا چاہیے اپنی زندگی کو۔ تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام کروایا گیا۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حکم آتا ہے۔ یاد کیجئے وہ موقع جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا، یعنی حضرت زید، کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا۔ وہ کیا کہ تم لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون سے جو ان کی ایک طرح سے منہ بولی بہو بنتی تھی ان سے نکاح کرنا پڑا، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق دے چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا، اور یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کیا تھا، اور یہ واحد نکاح ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس لیے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی کوئی ایسی بات کہنا کہ نعوذ باللہ آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش تھی ان سے نکاح کرنے کی یا آپ خود یہ چاہتے تھے، یہ درست نہ ہوگا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا۔ نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی شدہ فیصلہ ہوتا ہے۔ پیچھے بھی کہا گیا نا کسی مومن مومنہ کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول جو فیصلہ کر دیں پھر اس کو وہ نہ مانے۔ تو اسی طرح نبی کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فیصلہ کر دیں، اور پھر نبی اگر لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد ان کی اپنی مرضی نہیں رہتی۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی لوگوں سے ڈرنے کی یا کسی اور کی باس پرس کی فکر نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہے کہ انسان اس کے سامنے سچا ہو۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ان قریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی جب تمہارے دشمن تم پر الزامات کی بوچھاڑ کر دیں اور تمہیں طرح طرح سے ستائیں اور تم پر الزام تراشی کریں اور تمہارے پیغمبر کو برا بھلا کہیں یا تمہیں کسی طرح کے طعنے دیں، تو اس کا مقابلہ کس سے کرو؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ سے مدد مانگو، اپنے آپ کو روحانی طور پر، ایمانی طور پر مضبوط کرو تاکہ تمہارے اندر بہترین اخلاق پیدا ہو، بجائے اس کے کہ انسان ایسے مواقع پر ایسے کام شروع کر دے کہ جو دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوں۔ انسان کو اللہ کے ذکر اور اللہ سے دعا کر کے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے۔ یعنی جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اطمینان بخشتا ہے، تمہارے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یعنی ذکر کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، یعنی وہ غم اور گھٹن اور پریشانی دور ہو جائے۔ وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، جس روز وہ اس سے ملیں گے یعنی اللہ سے ملاقات کریں گے، ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ کس قدر خوشخبری ہے، کس قدر بہترین انجام ہے کہ جو شخص اللہ کو یاد کرے اور مشکلات کے وقت اور الزامات کے وقت اور غم کے وقت اپنے حواس نہ کھوئے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے دین کو مزید نقصان پہنچے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو، تو صبر کے ساتھ جو شخص زندگی بسر کر کے جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عظیم الشان درجات سے نوازے گا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام متعین کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبری دینے والے اور برے کام کرنے والوں کو خبردار کرنے والے، اور اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے اللہ کے اذن سے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر اللہ کا پیغام پہنچانے کی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ایک ذمہ داری ڈالی ہوئی تھی، اور آپ کے اوپر یہ کام فرض کے درجے میں تھا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ، یعنی آپ کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا اخلاق، آپ کے معاملات اور معمولات، یہ سارے کے سارے اتنے خوبصورت ہیں اور سب کے لیے اتنی رہنمائی کا ذریعہ ہیں کہ جیسے ایک سورج چمکتا ہے تو سب کے لیے روشنی ہو جاتی ہے اور ہر اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے۔ تو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کرائیٹیرین ہے، ایک میزان ہے کہ جن کو دیکھ کر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم خود کس راستے پہ جا رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں سارے معاملات میں، اپنے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، دوستی، دشمنی، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہے اور آپ کا اتباع کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اتباع میں سے ہی اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ فضلاً کبیرہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنما بن کر، معلم بن کر، شاہد، مبشر، نذیر، بشیر اور داعین الی اللہ اور سراج منیر بن کے آنا ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل اور ہم پر احسان ہے۔ اس لیے اب ہمیں کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔
اور ہرگز نہ دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی یہاں یوں لگتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی طلاق کا ایسا مسئلہ آیا تھا جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیچ میں رہنمائی دے دی، کیونکہ اس موضوع پر پیچھے بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی آگے ہو رہی ہے، تو یہ ایک معاملے کا حل ہے، یہ جواب ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ کی وہ بیویاں جن کے آپ نے مہر ادا کیے، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور مامو زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو اگر وہ اسے نکاح میں لینا چاہیں۔ یہ رعایت خالصتاً آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کی نسبت، یعنی اوروں کے لیے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ احکامات بھی دوسرے مومنوں سے ہٹ کر مختلف تھے کیونکہ آپ کی ایک خاص حیثیت تھی، اسی طرح کچھ اور چیزیں بھی آپ کی خصوصیت میں تھیں، اس لیے اس معاملے میں بھی آپ کی خصوصیت مختلف ہے باقیوں کی نسبت۔ مثلا آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، ہم عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، پھر اسی طرح آپ کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، اور مزید بھی آپ کے لیے کچھ ایسی رعایتیں تھیں یا ایسی ذمہ داریاں تھیں جو دوسروں پر نہیں تھی، تو اس کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ آپ کو ان حدود سے اس لیے مستثنا کیا ہے تاکہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ آپ زیادہ شادیاں کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کی یہ تنگی دور کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں، عین جوانی کی عمر میں، اپنے سے 15 سال بڑی خاتون سے شادی کی جو اس وقت 40 سال کی تھی، اپنی جوانی ایک طرح سے گزار چکی تھی، یعنی حضرت خدیجہ۔ پھر 25 سال تک ان کے ساتھ رہے کہ آپ نے اس دوران کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ جب وہ فوت ہو گئی تو پھر آپ نے ایک بیوہ اور عمر رسیدہ عورت یعنی حضرت سودا سے نکاح کیا، اور مزید 4 سال وہ آپ کی زوجیت میں رہی اکیلی۔ پھر اس کے بعد جب آپ کی عمر 53 سال سے زیادہ ہو چکی تھی تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد مصلحتوں کی وجہ سے آپ کو زیادہ نکاح کرنے کا اجازت دی اور رخصت دی، کیونکہ آپ آخری نبی تھے اور آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو دین مکمل کرنا تھا۔ مردوں سے متعلق تو بہت سی چیزیں بہت سے صحابہ سیکھ رہے تھے، لیکن خواتین براہ راست آپ سے اتنی آزادی کے ساتھ بہت سے ایسے معاملات جو گھریلو زندگی سے متعلق تھے نہیں سیکھ سکتی تھیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اس مصلحت اور باقی اور مصلحتیں بھی ہیں جن کی بنا پر آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے، آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہیں اپنے سے الگ رکھیں، جسے چاہیں ساتھ رکھیں، جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلائیں۔ اس معاملے میں آپ پر کوئی مذاقہ نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ اس لیے تاکہ آپ خاندانی زندگی کی الجھنوں کا شکار نہ ہو اور اپنا کام سکون کے ساتھ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی رخصت ہونے کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے درمیان حد الوسع عدل فرمایا۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، کیونکہ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رخصت ہے، اور جو کچھ بھی آپ ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم اور حلیم ہے، بردبار ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آئیں، خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔
نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو کہ اس وقت اچانک داخل ہو جاؤ جب کھانے کا وقت ہو. ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آ جاؤ. اب یہاں پر بظاہر تو اس وقت کے مخصوص حالات کو پیش نظر رکھ کر احکام دیے جا رہے تھے، لیکن یہ اب بھی باقی مسلمانوں کے لیے ویلڈ ہیں، اور ان کے مطابق ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح کرنی چاہیے. کہ اخلاقی قاعدہ ہے کہ جب کھانے کا وقت ہو اس وقت بلا اطلاع دیے اور اچانک کسی کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے، تاکہ دوسرا شخص کوئی حرج محسوس نہ کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بلائے تو دعوت قبول کرنی چاہیے، یہ دوسرے کے لیے خوشی کی بات ہوگی، یہ ایک مسنون طریقہ ہے. لیکن دعوت کے لیے اگر گئے ہیں تو جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ. یہ نہیں کہ پھر انسان اس کے بعد بیٹھ رہے اور دوسرے کے سارے کام کاج میں حرج ڈالے اور اس کا بھی وقت ضائع کرے. فرمایا باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، کیونکہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر یہی ہوا کہ آپ نے جب ولیمہ کے لیے لوگوں کو بلایا تو لوگ کھانے کے بعد بیٹھ رہے، اور جب چلے بھی گئے باقی لوگ تو دو لوگ بہت دیر تک وہاں سے نہیں اٹھے. فرمایا تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا. اور باقی لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ حیا کی وجہ سے یا مروت میں آ کر آنے والے گیسٹ کے احترام میں ان کو کچھ کہا نہیں جاتا کہ اب آپ گھر چلے جائیں، یا گھر والوں کو آرام کی ضرورت ہے یا انہیں کچھ اور کام کرنا ہے. تو فرمایا کہ وہ تو خود نہیں کچھ کہیں گے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حق بات بیان کر رہا ہے، اور اس حکم پر بھی اسی طرح عمل کرنا چاہیے جیسے ہم دین کے باقی احکامات پر عمل کرتے ہیں. لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات دین کی تعلیم آنے کے باوجود بھی لوگوں کے اندر یہ اخلاق نہیں آتا، اور اس کی وجہ سے پھر بہت سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں. نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی سامنے سے نہیں. یہاں پر ازواج مطہرات کے لیے خاص طور پر حجاب کا حکم آ رہا ہے کہ آمنے سامنے ڈائریکٹ ان سے لین دین مت کرو، بلکہ حجاب کے پیچھے سے کرو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے. یعنی اس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح تمہارے دل بھی پاکیزہ رہیں گے، ان کے بھی. اب آپ دیکھیے ایک طرف صحابہ کرام ہیں اور دوسری طرف ازواج مطہرات ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک آڑ کے پیچھے سے بات کرو تاکہ دلوں میں پاکیزگی رہے. کیونکہ جب مرد اور عورتوں کے آزادانہ اختلاط ہوتا ہے تو اس میں پھر اس چیز کا احتمال ہوتا ہے جو بعد میں بہت سے مسائل کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس سے بھی بعض اوقات گھریلو زندگی میں بہت سی پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا تھا. ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے ٹھہر جاؤ، تمہارے بعد ایک بات نازل ہوئی ہے، بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو. تو یہاں اگر ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو باقی لوگ ان سے بہتر تو نہیں ہو سکتے. تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، یعنی ان کی ازواج کے ساتھ اتنا فریلی مکس اپ ہو کے یا اوپنلی باتیں کر کے، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، کیونکہ ان کو ماؤں کا درجہ دے دیا گیا. یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے. ازواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں، یعنی ان سے پردہ نہیں ہے. اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر بے حد مہربان ہے، آپ کی تعریف فرماتا ہے، آپ کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ کا نام بلند کرتا ہے، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات اور ذمہ داریاں جو آپ پر ڈالی گئی تھی ان کو بطریق احسن پورا کیا. یعنی اطاعت اور وفا اور عبادت کا اعلیٰ معیار قائم کیا.
تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان اعزازات سے نوازا. ملائکہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے، آپ کے دین کو بلند کرے، آپ کے امت پر رحم کرے. تو یہ ملائکہ کی آپ سے محبت تھی، اور یہ اس طرح وہ درود بھیجتے ہیں. اور اس کے بعد باقی سب کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو. ہم سب کے لیے لازم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے سلام اور درود بھیجا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود شریف پڑھنے سے انسان کو جب ایک دفعہ پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں اس پر آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، یعنی بے پناہ فوائد ہیں. اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں اپنی دعا کا کتنا حصہ درود پڑھوں، تو کیا آدھا پڑھ لوں، 1/3؟ پھر اس نے آخر میں کہا کہ اگر میں ساری کی ساری دعا کو ہی درود بنا لوں، یعنی اور کچھ نہ مانگوں، صرف بیٹھ کے درود پڑھ لوں، تو فرمایا پھر یہ تمہارے ہر غم اور پریشانی کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی ساری ضرورتیں اسی سے ہی پوری ہو جائیں گی. اتنا فائدہ ہے درود شریف پڑھنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا. اور بھی بہت سی احادیث ہیں اس سلسلے میں، اور جو درود نہ پڑھے وہ سب سے بڑا بخیل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا اور وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو معلوم ہے آپ پر سلام کیسے بھیجتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر التحیات میں سلام آتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو درود کیسے بھیجے؟ اس پر درود ابراہیمی آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی مختصر درود پڑھے جا سکتے ہیں، اور انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے. وہ کیا عذاب ہے؟ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے. یعنی ایک طرف تو نیک کام کرے انسان اور دوسری طرف کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے انسان کو ایک طرف اچھے کام کرنے چاہیے اور دوسری طرف لوگوں کو دکھ دینے، تکلیف دینے، پریشان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور بختی اونٹ کی طرح کے سانپ ہیں اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں. یہ کیڑے مکوڑے جہنمیوں کو ہونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے، پھر ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمودار ہو جائے گی، یعنی خارش کر کر کے. اس کو کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا. اور یہاں پر بہتان کی بات خاص طور پر کی گئی کہ ایسا عیب کسی کے اوپر لگانا، ایسا الزام لگانا کہ جو اس انسان نے غلطی کی نہ ہو، قصور کیا ہی نہ ہو، اس کی طرف اس کو منسوب کرنا. غیبت وہ ہوتا ہے جو انسان کو کسی ایسے عیب سے متہم کرنا جو اس کے اندر ہو، یعنی اس برائی کا ذکر کرنا جو موجود ہو، اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہوتا ہے، جس کو ہم عام زبان میں الزام تراشی کہتے ہیں. اس سے دوسرے کو اذیت ہوتی ہے اور ایسی اذیت دینے والے خود برے انجام سے دوچار ہوں گے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں، ستائی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک مسلمان عورت کو حجاب کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا، خطاب آپ کو کیا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہیے اپنی بیویوں کو، سب سے پہلے آپ کے گھر والے نمونہ بنے، پھر وبناتک، آپ کی بیٹیوں کو، ونساء المومنین، اور ساری مومن عورتوں کو۔ پیچھے کچھ احکامات تھے جو خاص ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے دیے گئے تھے، ان احکامات کو ہم انڈائریکٹلی لیں گے کیونکہ ازواج ہمارے لیے رہنما ہے، نمونہ ہے، تو ہم ان کے نمونے کو دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر براہ راست ساری مومن عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کریں، یدنین علیہن، اپنے اوپر سے لپیٹ لیں، من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے۔ سورۃ نور میں جو بات کی گئی تھی وہ جسم کے لباس کی تھی جو گھر کے اندر عام طور پر پہنا جاتا ہے، یعنی قمیص شلوار ہو یا کسی بھی ملک کا یا کسی بھی کلچر کے حساب سے جو پہلا ڈریس جو جسم کے ساتھ لگتا ہے، اور پھر اس میں خاص طور پر سینہ ڈھانکنے کی بات تھی۔ یہاں پر گھر سے باہر نکلتے وقت ایک مسلمان عورت کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے اس کی صاف وضاحت کر دی گئی کہ وہ جلباب میں نکلیں۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، یعنی اس کی قمیص شلوار کے اوپر سے اس کی زیب و زینت ڈھانپنے کے لیے وہ چادر اوڑھیں اور اس کا کچھ حصہ لٹکا بھی لیں، یعنی گھونگھٹ نکال لیں یا کسی بھی طرح اپنے آپ کو مزید کور کریں تاکہ اپنی زینت اور زیب و زینت کو چھپا سکیں۔ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ پہچان لی جائیں کہ یہ ایک مسلمان عورت ہے، یعنی حجاب مسلمان عورت کی آئیڈینٹی ہے، اور وہ ستائی نہ جائیں، کیونکہ اگر ان کا لباس مختصر ہوگا تو دوسرے ان کو بلا وجہ تنگ کریں گے، ان کے اوپر آوازیں کسیں گے یا ان سے کوئی چھیڑ چھاڑ کریں گے۔ تو مسلمان عورت جب اپنے ایک ایسے ڈریس کے اندر ہوگی تو وہ بہت سے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس لیے اس نے یہ حکم دیا ہے تم کو۔ یہ عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں، کوئی جبر نہیں، کوئی اس کو پریشان نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنایا گیا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک رحمت فرمائی، اس کو یہ طریقہ سکھا کر کہ وہ اپنی حفاظت کیسے کرے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہیجان انگیز افواہیں پھیلاتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، کیونکہ منافقین جو تھے وہ عام طور پر خواتین کو ستاتے تھے اور بھی تنگ کرنے والے کام کر رہے تھے، تو انہیں ایک دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم اپنی ایسی باتوں سے اور ایسے پروپیگنڈے سے باز آ جاؤ ورنہ تمہاری شامت آئے گی، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے، ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک مسلسل ایک طریقہ رہا ہے پچھلی امتوں میں بھی کہ اس قسم کے لوگ مفسد اور جو لوگوں کو تنگ کرنے والے، ستانے والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو دوسروں کے ذریعے ان کا قلع کما کرواتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر ایک امن امان پیدا ہو۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی؟ اصل میں منافقین اور کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازراہ مذاق یہ سوال کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ انہیں بہت دلچسپی تھی کہ پتہ چل جائے تو اپنی تیاری کریں۔ کہو اس کا علم اللہ ہی کو ہے، یہ علم تو اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریبی آ لگی ہو، اور ہر شخص کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت شروع ہو جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ بیوی تجارتی امور میں اپنے خاوند کی مدد کرے گی، نیز قطع رحمی، جھوٹی گواہی، سچی شہادت کو چھپانا اور لکھائی پڑھائی بھی عام ہو جائے گی۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے
کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی و مددگار نہ پا سکیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، یعنی اپنے کیے پہ سخت پچھتائیں گے۔ یعنی جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں، یہ ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ہم عام طور پہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں لکھا ہے، چلو ٹھیک ہے یہ تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتہ نہیں ٹھیک بھی ہے یا نہیں، نہیں معلوم کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں، اہل علم سے پوچھ لو۔ قرآن مجید ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جس بارے میں تمہیں خود علم نہ ہو تو علم والوں سے معلوم کر لو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اہمیت نہ دینا اور اپنی منمانی کرنا یہ درست نہ ہوگا۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ اپنی ذات کو ان پر ترجیح دے کر اپنی عقل کے پیچھے چلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کو چھوڑ دیں۔ تو جو لوگ ایسا کریں گے، فرمایا وہ قیامت کے دن پھر تمنا کریں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، کہیں گے اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا، انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا اپنے پیچھے لگا کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے زیادہ ایک اور چیز میری امت کے لیے زیادہ خوفناک ہے، وہ ہیں گمراہ کرنے والے امام۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر، یعنی قیامت کے دن وہ جا کر ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح مت بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیتیں دی تھیں، یعنی تم اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ معاملہ نہ کرو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ مثلا گائے کا مشہور واقعہ ہے کہ جب انہوں نے ان کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے طرح طرح کی حجتیں شروع کر دیں اور بات مان کے نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح جب وہ کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، راستے میں دیکھا کہ قوم بتوں کی عبادت کر رہی تو کہا موسیٰ ہمیں بھی ایسے بت چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں وہ اپنے پیغمبر کو ستاتے تھے، تو منع کیا گیا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ پیچھے بتا دیا گیا کہ جو اذیت دیتے ہیں ان کا انجام بڑا بھیانک ہے۔ پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی۔ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام سے ان کو بری کر دیا، اور وہ اللہ کے نزدیک بہت باعزت تھے۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو، یعنی درست بات، حقیقت پر مبنی بات، اسٹریٹ فارورڈ۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، یعنی کامیابی کا نسخہ یہی ہے کہ اللہ رسول کی بات مانو۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہ امانت کیا ہے؟ اس کی مختلف طرح انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، لیکن اس سے ایک معنی ہے اختیار، چوائس، کام کی آزادی۔ تو انسان کو جب یہ چوائس دی گئی تو اس نے اسے اختیار کر لیا، جبکہ باقی مخلوق نے کہا کہ بہت مشکل کام ہے کیونکہ اس کے بعد پھر حساب بہت سخت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام پر جب یہ بات پیش کی گئی کہ کیا تم اسے قبول کرتے ہو کہ اگر اچھا کام کرو تو جزا ملے اور برا کرو تو سزا ملے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جبکہ باقی مخلوق نے اسے قبول نہیں کیا۔ تو یہ دراصل بہت بھاری چیز ہے کہ انسان کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ عام طور پر نیکیوں سے زیادہ دوسری چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، کیونکہ وہ پھر اس کے اپنی چوائس یا اختیار کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے، یعنی کہ اچھے کام کرتے ہوئے بھی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ
قبول کر کے ان کو بہترین جزا دے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور الرحیم ہے. سورۃ سبا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. حمد اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، سب اس کی پراپرٹی، کوئی اور اس میں شریک ہے ہی نہیں. اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ وقتی طور پر ہے. اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، یعنی جس طرح اس دنیا کی ساری نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں تو آخرت میں بھی ہمیں جو کچھ ملے گا وہی دے گا، اس لیے ہمیں اسی کی تعریف کرنی چاہیے. وہ دانا اور باخبر ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان جاتے ہیں یا پانی جاتا ہے یا جو بھی گرتا ہے وہ نیچے ہی زمین میں چلا جاتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے جیسے پودے وغیرہ نکلتے ہیں، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے بارش وغیرہ، اور جو اس میں چڑھتا ہے جیسے بادل وغیرہ یا انسانوں کے اعمال چڑھتے ہیں اوپر، ہر چیز کو وہ جانتا ہے. یعنی جو کچھ کائنات کے اندر چینجز آ رہی ہیں، تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حرکات ہو رہی، سب اس کے علم میں، اس کا علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. وہ رحیم اور غفور ہے. منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پہ نہیں آ رہی. یعنی انسان کو زندگی کی دعا کرنی چاہیے، کچھ کام کرنے کے لیے مہلت مانگنی چاہیے، نہ کہ موت اور قیامت یہ کوئی مانگنے کی چیز تھی. کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی. یعنی دیر ہو رہی تو اس کا مطلب نہیں کہ آئے گی نہیں. اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے، نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی. سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں ہے. اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں. یعنی وہ بدلے کا دن ہے، یوم الدین ہے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق عزت والا. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، یعنی دین کو پیچھے کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نیچے رکھتے ہیں، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. منکرین لوگوں سے کہتے ہیں ہم تمہیں بتائیں، تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ گھڑتا ہے یا اسے جنون لاحق ہے. ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی. نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم زمین اور آسمان سے نکل کے کہیں ادھر ادھر چلے جائیں تو کیا زمین کے اندر سے کہیں کوئی راستہ ہے جانے کا، یا آسمان سے کہیں نکلنے کا کوئی راستہ، یا دائیں بائیں سے؟ ہم پوری طرح سراؤنڈیڈ ہیں، اللہ کی زمین اور آسمان کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں. تو نافرمانی کر کے کہاں بھاگیں گے؟ اللہ سے مقابلہ کر کے کہاں جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں. در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. اب یہاں سے داؤد علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، اور رات کا ایک حصہ عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے تھے. یعنی پہلا حصہ سو جاتے پھر عبادت کرتے پھر سو جاتے پھر اٹھتے، یعنی ہر حال میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے. ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑو اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا. یعنی جب وہ اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، پہاڑ گونج اٹھتے، پرندے ان کے سر پہ آ کے ان کی تسبیح میں شریک ہو جاتے. اور اتنی نعمتیں پانے کے باوجود
وہ حد درجہ شکر گزار تھے. ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ. زبردست قسم کا ہنر ان کو عطا کیا گیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ جو شخص یا جو قوم لوہے کے ساتھ کچھ بنا سکتی ہو، جس کے پاس سٹیل انڈسٹری ہو، وہ دنیا کی پاورفل قوم ہوتی ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ نے لوہا اس طرح موم کر دیا تھا جیسے گندا ہوا آٹا ہو، اور اس سے وہ باریک قسم کی تاریں بنا کے اس سے وہ یہ زرہیں اور یہ لباس بنا رہے تھے کہ جس میں سے ہر چیز بالکل بیلنس تھی، کہ وہ پھر ذرا ٹوٹتی نہیں تھی. اس کے حلقے خاص طور پر ٹھیک ٹھیک اندازے پر رکھتے تھے. فرمایا وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. یعنی ایک سوار جتنا فاصلہ 1 مہینے میں طے کرتا ہے وہ صبح سے دوپہر تک طے کر لیتے تھے، اور اس علاقے میں چلے جاتے اور پھر واپسی کا سفر شام تک ہو جاتا. اور اس طرح ان کے لیے اللہ نے فاصلے سمیٹ دیے تھے. اب آپ سوچیں کہ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ ہوائی جہاز بنا کر اور ہوائی سفر کے ذریعے ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ہزار سال پہلے سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو یہ قوت عطا کی تھی کہ وہ ہوا کو مسخر کر کے طویل فاصلے بہت تھوڑی دیر میں طے کر لیں. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا اور ان کے لیے ایک اور دھات تانبا. اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. یعنی صرف انسانوں کی فوجیں نہیں تھی، جنوں کی بھی تھی جو ان کے لیے مسخر کیے گئے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے، یعنی جنات بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، جس قسم کی چیز بنوانا چاہتے وہ ان سے آرڈر پر بنوا لیتے. اونچی اونچی عمارتیں، تصاویر، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں، کیونکہ ان کے لشکر بہت بڑے تھے اور بڑا زیادہ کھانا پکتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کو اسباب بھی عطا کیے اور اس میں ان کے لیے بہت سہولت رکھی. فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو جو نعمت دینے والے کا صرف زبان سے ہی شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ دل سے بھی احسان مانتا ہے اور عمل بھی اس کی مرضی کے مطابق کرتا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر گزار ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکوہ ہے اپنے بندوں سے. دن رات نعمتیں لیتے ہیں، ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں تو سہولت سے سانس لے رہے ہوتے ہیں، آکسیجن اندر لے جا رہے ہوتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور غذا ہمارے اندر ہماری ضروریات پوری کر رہی ہوتی ہے. یہ سب کچھ پا کر بھی اور اس کے علاوہ بھی انگنت نعمتیں، بندے اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں. نہ سوتے وقت اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ اٹھ کے ادا کرتے ہیں، اور نہ دن کے کام کاج میں اس کا ذکر کرتے ہیں. تو بندے کا کیا کام ہے کہ اپنے رب کی ان ساری نعمتوں پر اس کا شکر گزار ہو، کیونکہ نعمتوں کی حفاظت شکر کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تم پرہیزگار بن جاؤ، سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے، اور قناعت کرو، سب سے زیادہ شکر گزار ہو جاؤ گے. پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام خود کھڑے ہو کر ایک عصا کے اوپر ہاتھ رکھ کر جنوں سے کام لے رہے تھے کہ اتنے میں اچانک ان کی وفات ہو گئی، اور جنوں کو نہیں پتا چلا، وہ کام میں لگے رہے حتیٰ کہ عصا کو دیمک نے کھا لیا. جب عصا ٹوٹ کے گرا، سلیمان علیہ السلام گر گئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ فوت ہو چکے ہیں. اس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے بہت سی خرابیاں پھر پیدا ہوتی ہیں، شرک کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس طرح جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے تو جنوں پہ یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، ایک طرف آل داؤد شکر گزار،
دوسری طرف ایک اور قوم کا ذکر جن کو اللہ نے اسی طرح بہت نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان کی ناشکری نے ان کی نعمتوں کو ختم کر دیا۔ سبا کے لیے ان کے اپنے ہی مسکن میں ایک نشانی موجود تھی۔ قوم سبا اپنے وقت کی بہت مالدار، تجارت پیشہ اور زراعت پیشہ قوم تھی، اور ان کے تجارتی اسفار جو تھے وہ بھی بڑے کامیاب تھے۔ یمن سے لے کر شام تک کے علاقے میں ہزاروں بستیاں انہوں نے بنا رکھی تھی، ہرے بھرے راستے تھے، اور سفر بہت سہولت کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس سے ان کی تجارت بہت چمکی ہوئی تھی۔ اسی طرح چونکہ سمندر کے کنارے کے قریب تھے تو وہاں سے سمندر پار بھی ان کی تجارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فرمایا 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ اس کا۔ اللہ نے بس اتنا ہی چاہا تھا ان سے کہ وہ نعمتیں استعمال کریں مگر شکر ادا کریں، اللہ کے بندے اللہ کے وفادار بن کر رہیں۔ ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ، اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے، یعنی شکر ادا نہیں کیا۔ آخر کار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا۔ انہوں نے، ان کی جو اریگیشن کا سسٹم تھا وہ بہت زبردست تھا۔ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں گھرے ہوئے شہر تھے، پہاڑوں سے چشمے اور ندی نالے بہہ کے آتے، تو اس پانی کو روکنے کے لیے انہوں نے بند باندھے ہوئے تھے کہ وہ ضائع نہ ہو، اور اس طرح ان کی زراعت جو تھی وہ بہت عروج پر تھی۔ لیکن انہوں نے جب اللہ کی نافرمانیاں کی، ناشکری کی، تو وہی پانی جو ان کے کھیت سے عراب کرتا تھا، ان کے لیے رزق اور خوشحالی کا ذریعہ تھا، اسی پانی سے ایسا سیلاب آیا جب بند ٹوٹا کہ ان کی زمین کے اوپر سے جو زرخیز مٹی تھی وہ ساری بہہ گئی، اور پیچھے جو زمین رہ گئی وہ کچھ اگانے کے قابل نہ تھی۔ اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کو سیلے پھل اور جھاؤ کے درخت تھے، یعنی وہ زراعت کے قابل زمین نہ رہی۔ اور کچھ تھوڑی سی بیریاں، یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ، ناشکری کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا۔ دنیا میں اللہ نے نشانی دکھا دی۔ کہتے ہیں کہ 1000 سال تک یہ قوم بہت ترقی پر رہی، بہت عروج پر رہی، لیکن پھر انجام یہ ہوا۔ اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے۔ یعنی جب بھی انسان سے کوئی نعمت چھنے، ضرور سوچے کیا گناہ کیا ہے، کیا غلطی کی ہے، کہاں ناشکرا پن کیا ہے، کہاں اللہ کو یاد نہیں رکھا، کہاں نعمت پا کے اس کی فرما برداری کی بجائے اس کی ناشکری کرنا شروع کر دی۔ اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دیں، اور اس میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی۔ یعنی ان لوگوں کو پورا ایک ان کا جو سفر تھا اس میں ہر مناسب فاصلے پر ایک ایک بستی ہوتی تھی، جس میں ان کے امن امان کے بھی سسٹم موجود تھے، اور اس کے علاوہ کھانے پینے کی بھی سہولتیں تھیں، اور سفر سارا ہی بہت خوشگوار ہوتا تھا۔ آج بھی آپ اگر کچھ ترقی یافتہ علاقوں میں جائیں جہاں بڑے بڑے ہائی ویز ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی ریسٹ پلیسز بنی ہوئی ہیں، تو سفر بذات خود سفر نہیں بلکہ ایک تفریح بن جاتا ہے کہ جہاں چاہے انسان روک لے، ریسٹ کر لے، کھائے پیے، انجوائے کرے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سفر پہ چل پڑے۔ تو یہ کئی 1000 سال پہلے ان کو یہ سب نعمتیں میسر تھیں۔ فرمایا چلو پھرو ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ، یعنی رات کو بھی سفر سے کوئی خوف نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے۔ یعنی انہیں ایسا غرور اور تکبر آیا اور ایسی باتیں کہنے لگے۔ بعض اوقات کہتا تو انسان ہنسی مذاق میں ہی ایسی باتیں کہ جب انسان کو بہت نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان کہتا ہے کبھی ہم بھی دوسرا مزہ چکھتے کہ جب نعمت نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے۔ تو اسی قسم کے کچھ بول بولے انہوں نے، یا اسی طرح کے عمل کیے، انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا۔ تو اسی پہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو منفی باتیں ہنسی مذاق میں بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے اوپر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنی اولاد پر اور نہ ہی اپنے پیاروں کے لیے۔ اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے، کوئی پتہ نہیں اس کو قبولیت کا وقت ہو اور انسان کسی بڑی مشکل میں جا پڑے۔ آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کے رکھ دیا، بس کہانیاں ہی رہ گئی ان کی، کوئی چیز ان کی نہ بچی، اور انہیں بالکل تتر بتر کر ڈالا۔ یعنی ایسی منتشر ہوئی وہ قوم کہ دنیا بھر میں پھیل گئی، اور ان کا یہ بکھرنا ایک محاورہ بن گیا کہ فلاں لوگ ایسے بکھرے جیسے قوم سبا۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہو۔ ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا،
اس نے ایک چال چلی اور اس نے سوچا کہ میری یہ چال کامیاب ہو جائے گی، اور وہ ہو گئی، کیونکہ ابلیس نے ڈے 1 پہ کہا تھا کہ میں انسانوں کو اس طرح پھانسوں گا کہ وہ شکر گزار نہ ہو، ان کی اکثریت ناشکری ہو جائے گی. تو یہی اس کا وار اس قوم پہ چل گیا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. لیکن جب برائی کثرت سے پھیل جائے اور مومن تھوڑے رہ جائیں تو پھر معاملہ اکثریت کے مطابق ہی ہو جاتا ہے. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، زور نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. یعنی جب انسان کے اندر آخرت کے یقین میں کمی ہوتی ہے تو اس سے بہت خرابیاں ہونے لگتی ہیں. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، یعنی وہ خود دیکھتا ہے کہ کون بندہ کیا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہے. تو یہ دو مثالیں آمنے سامنے ہیں. ایک طرف آل داؤد ہے شکر گزار، تو ان کا انجام کیا ہوا، اور دوسری طرف قوم سبا ہے جس نے ناشکری کی اور اس کا کیا انجام ہوا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما لهم منهم من ظهير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہیے پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں، ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی، یعنی قیامت کے دن، تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے رب نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا ہے اور وہ بزرگ و برتر ہے. یعنی یہاں اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی جب اجازت طلب کرے گا تو پھر اس کے بعد انسان کا ڈر کے مارے حال کیا ہوگا. یعنی اپلیکیشن گئی ہوئی ہے، پتہ نہیں جواب کیا آتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھئے کون تم کو آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یعنی یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو معبود نہیں سمجھتے، ان سے یہ تو پوچھئے کہ ان کو یہ سب کھلا پلا کون رہا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا گمراہی میں پڑا ہوا ہے. ان سے کہیے جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی کوئی باز پرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی. ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے. ان سے کہیے ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اور نہ صفات میں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے جو آپ کی امت ہے کہ ہم اپنے نبی کے بارے میں ان سب لوگوں کو بتائیں جن کو معلوم نہیں، تاکہ وہ ان کو اپنا رہنما مان کر کامیابی تک پہنچے، دنیا کی زندگی بھی اپنی خوبصورت بنائیں اور آخرت کی بھی. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. یہ کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن کو ہرگز نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو مانیں گے. یعنی صاف انکار اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کا. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. آج تو بڑے شوق سے انکار کر رہے ہیں، لیکن کل شامت کیا آئے گی وہ کل ہی پتہ چلے گی. اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے، ایک دوسرے کو بلیم کریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم نے ہمیں بھٹکایا. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم تھے، تم خود ذمہ دار ہو اپنی غلطی کے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرائیں. آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے
اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ یعنی محض بلیم کرنے سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. یعنی سب سے زیادہ تو جو اس بستی کے عقل مند، سو کالڈ عقل مند پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہی انکار کر دیتے ہیں. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں. ان کو اسی چیز کا گھمنڈ مار گیا. اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں. دنیا میں بھی ہم پریویلیجڈ لوگ ہیں، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے. وہ اس لیے نہیں دیتا کہ کوئی شخص ڈیزرو کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے. بعض اوقات کوئی شخص بہت نیک ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو رزق میں تنگی ہوتی ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو. یعنی اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا. ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے. یعنی قیامت کے دن پھر جنت میں جا کر رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. پھر دوبارہ اس کی تکرار کی گئی کہ رزق کی وجہ سے کسی کو بڑا چھوٹا مت سمجھو. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں کیا کچھ خرچ کر چکے ہیں. کیا وہ سب پیدائش کے وقت ہمارے پاس تھا؟ نہیں. زندگی چلتی رہی اور ہم اپنی ضرورت پوری کرتے رہے. اور اگر ہم سارا حساب لگانے بیٹھیں کہ جو ہم نے کھانا کھایا اس کی قیمت کیا ہے، یہ جو لباس آج تک پہنے اس کی قیمت کیا ہے، یا جن گھروں میں رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر یہ سارا بجٹ کیلکولیٹ کیا جائے، یہ ساری چیزوں کا ایک حساب کیا جائے تو انسان پریشان ہو کے رہ جائے کہ میں اتنا کچھ کھا چکا ہوں اور اتنا کچھ خرچ کر چکا ہوں، اور جب میں پیدا ہوا تھا تو اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی میرے پاس. تو یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ انسان استعمال کرتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ اور دروازے اس کے لیے کھولتا جاتا ہے. اور وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، انت ولینا من دونہم، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے. دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے. ہم اس وقت کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ گڑا ہوا ہے. ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے. یعنی ان کے سارے جو قول اقوال ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان کے بلیفز کیا ہیں اور یہ کیا سمجھتے ہیں، ان کی عقل کہاں خطا کھا رہی. حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب نہیں دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی خبردار کرنے والا بھیجا تھا. ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے. جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے. یعنی ان کے پاس وہ مال و دولت نہیں جو قوم سبا کے پاس تھی مثلا. مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو. یعنی زیادہ لوگوں کی بات نہیں کی، اکیلے اور پھر دو، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی، فوکس نہیں رہتا. اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر کون سی ایسی بات ہے جو جنون کی ہو. وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تمہیں متنبہ کرنے والا ہے. ان سے کہیے اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو تمہیں کو مبارک. یعنی میں اپنے اس تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان سے کہیے میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے. کہو حق آ گیا اور اب باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا. کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے. وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے
سمیع قریب. کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے، یعنی موقع گزر گیا. اب اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لاتے تھے، یعنی اپنے وہم و گمان سے باتیں کرتے تھے اور ان پہ جمے ہوئے تھے. اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے. انہم کانوا فی شک مریب، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے جو ان کو بے چین کیے ہوئے تھا. سورۃ فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جو پیغام بھیجا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے بھیجا ہے، اور ان فرشتوں کو خاص پاورز عطا کی ہیں. ایسے فرشتے جن کے 2 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. زمزم کے کنویں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے نے اپنی ایڑی یا بازو سے زمین میں گڑھا کر دیا جس سے وہاں سے پانی ابل آیا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں. اس لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. سارے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے. وہی رزق دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی مشکلیں آسان کرتا ہے. اس لیے بندے کو ہر حال میں براہ راست ڈائریکٹ اس کی طرف جانا چاہیے. وہ زبردست اور حکیم ہے. لوگوں تم پر جو اللہ کے احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہاری فصلوں کو نہ اگنے دے تو کسی میں طاقت نہیں کہ وہ اگا سکے. اب جن علاقوں میں قحط آتا ہے تو یہ بھی ایک نشانی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہاں نہیں اگاتے، نہیں بارش بھیجتے، ساری دنیا میں مل کے وہاں کچھ نہیں اگا سکتی. کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ کون تمہیں بہکا رہا ہے؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں. یعنی فیصلہ لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں کہ اگر یہ جھٹلائیں گے تو یہ کوئی نقصان دیں گے. فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے اور وہ ان کو پوچھے گا اور پکڑے گا. یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، یعنی آخرت کا وعدہ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو کچھ وہ انجوائے کر رہا ہے یا رہ رہا ہے، کھا پی رہا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، جاگتا ہے، یہ سلسلہ شاید ہمیشہ چلتا رہے اور پھر ختم ہو جائے گا انسان اور آئندہ کوئی حساب کتاب نہیں. یہ مت سمجھنا. اور نہ وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کوئی دھوکہ دینے پائے کہ تم اللہ کی بات نہ مانو. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اب تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. تو انسان دشمن کی بات کبھی نہیں مانتا، تو اس کی بات بھی نہ مانو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. یعنی اس کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ انجام بھی پھر اسی کے ساتھ ہو. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا، بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. ایسا شخص کیسے ہدایت پا سکتا ہے جو برائی کو اچھا سمجھے، اپنی غلطی کو غلطی نہ مانے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں ملتی جو برائی کو
اچھا سمجھیں، اپنی غلطیوں پر خوش ہوں. بس خواہ میں آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی، سوکھی تھی، قحط زدہ تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا. جیسے صحرا پہ بارش پڑے تو ایک دم وہاں پر ہر طرف گرینری ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی قیامت کے دن مٹی کے اندر ملے ہوئے انسانوں کے جسم دوبارہ اٹھ جائیں گے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. کیونکہ بہت دفعہ انسان بس انا عزت کے مسئلے کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے، اچھے کلمات، بہترین ذکر اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتا ہے. یعنی خالی باتیں کام نہیں آتی جب تک انسان کچھ کرے نہ. رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، یعنی غلط باتیں کرتے ہیں اور فریب کاریاں کرتے ہیں اور چالاکیاں کرتے ہیں اور دین میں بھی وہ دھوکہ بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ اللہ سب جانتا ہے. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ. اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے. اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ ہوش میں آئے. پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت. کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے، جس کی چاہے زندگی بڑھا دے، جس کی چاہے گھٹا دے، کیونکہ دعا جو ہے اس سے تقدیر بھی بدل جاتی. اور اسی طرح صلہ رحمی سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے. اور پانی کے دو ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کے حلق چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو. اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. کیونکہ بہت سے کھانے پینے کی چیزوں کی ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ سمندر کے ذریعے ہوتی ہے، کشتیوں کے ساتھ، یعنی کشتیوں کے ذریعے لوگ ادھر ادھر لے جاتے ہیں. اور اس کے شکر گزار بنو، وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے. یعنی پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، خود بخود ہو رہا ہے یہ سب. چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک کے لیے چلا جا رہا ہے، یعنی اپنی گردش میں ہے. وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے. اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر ایک کاہ کے مالک بھی نہیں ہے. انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سن نہیں سکتے، سن لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. یعنی وہاں جا کر کہیں گے کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے کچھ مانگو، اور ہم نے کیا کب کہا تھا کہ ہم تمہاری دعائیں سننے والے ہیں یا تمہارے غم بانٹنے والے ہیں. حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ غیر اللہ سے مانگنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگو، اے سب لوگو، نیک بد، عالم جاہل، عورت مرد، کالا گورا، سب کے سب. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو. سوچئے ذرا کہ کبھی کسی نیک سے نیک شخص نے یہ کہا کہ میں بہت نیک ہوں، مجھے مزید نیکی کی ضرورت نہیں، یا مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں، میں تو خود ہی اپنی ذات میں بہت کچھ ہوں. نہیں، ہر ایک محتاج ہے. کوئی کتنا کچھ بھی کر لے. فرشتے جو دن رات اللہ کے حضور جھکے رہتے ہیں قیامت کے دن کہیں گے یا اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، ما عبدناک حق عبادتک. تو جب وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں تو پھر ہم انسانوں کو بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے اپنی ضروریات اس کے سامنے رکھنی چاہیے. اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. وہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ کسی کے صدقہ خیرات کی، اور نہ کسی اور چیز کی. اور باقی انسان وہ سب محتاج ہیں. آپ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے.
جنگ بدر میں جب آپ پریشان تھے کہ دشمن ان سے 3 گنا زیادہ تعداد میں سر پہ آ کھڑا ہوا تھا، تو آپ سجدے میں پڑے اور رو رو کر اللہ سے پکار کے دعائیں کر رہے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سے سب سے بڑے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ سے خود مانگ رہے ہیں، تو ہمیں ان سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. فرمایا وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک ذرا حصہ بھی، ادنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یعنی قیامت کے دن تو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. سب سے زیادہ فکر دنیا میں آپ دیکھیں کہ رشتہ داروں کو ہوتی ہے، اگر کسی پہ کوئی موت کی تکلیف آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو وہی پہلے آتے ہیں. قیامت کے دن وہ بھی نہیں آئیں گے تو باقی کس نے آنا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے. نیک کوئی بنتا ہے تو اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہوتے. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تاریکیاں اور روشنی یکساں نہیں. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں. جب یہ سب چیزیں برابر نہیں، ایک جیسی نہیں، تو اچھے اور برے عمل بھی برابر نہیں، اچھا اور برا انجام بھی ایک جیسا نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء، مگر اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے. وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں. یعنی جو مرنے کے بعد ان کی جب جان ہی چلی گئی تو نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جو لوگ دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آنکھ کان استعمال نہیں کر رہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں گویا وہ مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں. تو ان کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی، ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا، حق پہچانا نہیں جاتا. ہم نے تو آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو. اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں. ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل، صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے. پھر جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو میں نے پکڑ لیا. اب دیکھیے کہ جنہوں نے کتاب کو نہیں مانا، ہدایات کو نہیں مانا، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں. طرح طرح کے رنگ اور ڈیزائن ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں. یعنی اللہ نے یہ دنیا، یہ کائنات رنگین بنائی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کا احساس ان کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کی بڑائی ان کے دل میں آتی ہے، تو انہیں پھر اللہ سے ڈر لگتا ہے. جو جتنا جاہل اور غافل ہے وہ اتنا ہی ڈرنے سے دور ہے. بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں. واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وانفقوا مما رزقناہم، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا. سرا وعلانیہ، چھپا کے بھی، دکھا کے بھی، کھلے چھپے. یرجون تجارۃ لن تبور، وہ یقیناً ایک ایسی تجارت کی توقع رکھتے ہیں کہ جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا، ہرگز کوئی نقصان نہیں ہوگا. کامیابی کا کتنا بہترین نسخہ بتا دیا گیا. اللہ کی کتاب کی تلاوت، اور تلاوت سے مراد صرف لفظی طور پر نہیں پڑھنا بلکہ اس کے معنی کو جاننا. نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ ایک ایسی تجارت ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس میں 100% نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ
اس تجارت کو اپنے فائدے میں کر لے اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں پرائرٹی پر رکھے. جب اللہ کی کتاب کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو براہ راست رہنمائی ملتی رہتی ہے، اچھے اور برے کا فرق پتہ چلتا رہتا ہے، اور اس طرح انسان صحیح رستے پہ چلتا رہتا ہے. نمازوں کے ذریعے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ سے، صدقہ خیرات سے اس کے خطاؤں کا کفارہ ہوتا رہتا ہے، گناہوں کی آگ ٹھنڈی ہوتی رہتی ہے. لہذا ایسا شخص جب اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو وہ اللہ کا پسندیدہ بن چکا ہوگا. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپائی، یہ سب کام اس لیے کیے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے یعنی قرآن، وہ حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنا دیا ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا. کس کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، صحابہ کرام، تابعین، اور اس کے بعد قیامت تک آپ کی امت آپ کی اس کتاب کی وارث ہے. انبیاء مال و دولت ورثے میں نہیں چھوڑتے، ان کی وراثت علم ہوتا ہے. یہ کتاب آپ نے وراثت میں چھوڑی جو ہمارے لیے اب لازم ہے کہ ہم اس کا حق ادا کریں اور اس کی قدردانی کریں. لیکن امت تین طرح کی ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کوئی تو اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، یعنی وہ اپنا حق نہیں دے رہا جو اس کو چاہیے تھا کہ کتاب میں سے دے، یعنی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے بعض بیچ کی راہ چل رہے ہیں، یعنی کچھ کر لیتے ہیں وہ کتاب کے مطابق اور کچھ نہیں. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو نیکیوں میں اللہ کے اذن سے دوڑ لگانے والے ہیں، آگے جانے والے ہیں. انہیں کوئی حکم پتہ چلتا ہے تو فوراً عمل کر لیتے ہیں اور اس خیر کے کام میں آگے آگے بڑھنے والے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. وہ دوڑتے دوڑتے جنتوں میں جا پہنچیں گے. جنات عدن یدخلونها، عدن کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. یعنی انسان کی تمنا دنیا میں کیا ہوتی ہے کہ یہ زیب و زینت کی چیزیں اس کو نصیب ہوں. دنیا میں ایسی آرائش اور ایسی خوبصورتی ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، لیکن ہر ایک کو ملتی نہیں جو اس کی چاہت کے مطابق. ایسے لوگ اگر یہ کام کریں، اس کتاب کا حق دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وراثت کو دنیا تک لے کر جائیں، تو ان کے لیے ایسا خوبصورت انجام ہے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس اس میں ریشم کا ہوگا. اب یہ جو تین قسم کے درجے ہیں لوگوں کے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس درجے میں آتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے ہیں وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی حساب کتاب نہیں کیے، کیلکولیشن نہیں کی، بس جو حکم سامنے آیا اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کر لیا. وہ صرف یہ نہیں دیکھتے رہ گئے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، نیکی کا موقع پایا اور اسے کر لیا. اور جو بیچ کی راہ رہے ہیں ان سے محاسبہ ہوگا، لیکن ہلکا محاسبہ. رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو وہ حشر کے طویل عرصے میں روکے جائیں گے، یعنی وہاں انتظار کرنا پڑے گا ان کو. انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا پھر آخر میں. یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، وہ کہیں گے اللہ کا شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا اور بالآخر ہمیں نجات دے دی. ان ربنا لغفور شکور، یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر فرمانے والا ہے. الذی احلنا دار المقامت من فضلہ، جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ لا ٹھہرایا. لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہمیں یہاں کوئی بوریت
نہ کوئی مشقت نہ کوئی تکان. والذین کفروا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، یعنی ان کا قصہ نہیں پاک کیا جائے گا، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان کے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی کی جائے گی. کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو جزا دیں گے. یعنی جس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے احکامات کی ناقدری کی، پھر قیامت کے دن وہ اس انجام سے دوچار ہوگا. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چیخیں گے، چیخ چیخ کے کہیں گے، ربنا اخرجنا، اللہ ہم کو یہاں سے نکال، نعمل صالحا، ہم کوئی اچھے کام کر کے آئیں، غیر الذی کننا نعمل، ان کاموں کو سوا جو ہم کرتے رہے. یا رب تو ہمیں اس مصیبت سے نکال، اس جہنم سے نکال، تاکہ اب ہم اپنی اصلاح کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر ان کی اس مشکلوں کا آسان نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں جو نصیحت لینا چاہتا تھا نصیحت لے سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کا عذر پورا کر دیتے ہیں جسے اللہ نے 60-70 سال تک زندگی عطا فرمائی ہو، اللہ اس کا عذر پورا کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا کہ میں اچھے کام نہیں کر سکا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اللہ نے ساری حجت تمام کر دی، لیکن تم نے اپنا طرز عمل نہیں بدلا. فَذُوقُوا، پس چکھو، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا آج کوئی بھی مددگار نہیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے بھید تک جانتا ہے، سب کا پتہ ہے کہ کون کہاں مستی کر رہا ہے، کون کہاں اللہ کی بات نہیں مان رہا اور نہیں ماننا چاہتا. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جا رہا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے؟ اللہ کے سوا تم جس کسی کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہو، اس سے اپنی حاجتیں بیان کرتے ہو اور اس سے تم مدد چاہتے ہو، بتاؤ ان کا کارنامہ کیا ہے، انہوں نے بنایا کیا ہے، وہ کس چیز کے مالک ہیں، یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں سے ان کے پاس کون سا اختیار ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھئے کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کے دی ہے؟ کیا اس بات کی کوئی اجازت ریٹن ہے ان کے پاس جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، ورنہ اس شرک پر تو زمین آسمان پھٹ پڑیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا تھامنے والا نہیں. مثلا جب زلزلہ آتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو روکے نہیں، کوئی ہے روکنے والا؟ کوئی ہے کنٹرول کر سکے؟ کوئی بھی نہیں. تو اسی طرح اگر آسمان ٹوٹ کے گرنے لگے تو کوئی ہے جو اس کو تھام لے کہ نہیں یہ چھت نہ گرے ہم پر؟ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے کہ تمہارے ایسے بڑے بڑے کرتوت دیکھ کر اور ایسے گناہ دیکھ کر بھی وہ تمہیں معاف کر رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ شاید تم درست ہو جاؤ، اصلاح کر لو. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے، اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ راست پہ ہوتے. مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو ان کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. انہوں نے ماننے کی بجائے ان سے دوری اختیار کر لی. یہ زمین میں اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ یہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی برتا جائے؟ یعنی جیسے وہ ایلیمینیٹ کر دی گئی، ان کو تباہ کر دیا گیا، تو یہ بھی وہی انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے کہ سرکشوں کا انجام ایک ہی جیسا رہا، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا؟ یعنی تباہ شدہ بستیوں کے کھنڈرات دیکھ کر کوئی سبق لیتے جو ان سے پہلے گزر چکے اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے.
اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین میں کسی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، ان کا حساب لے لے گا۔ سورۃ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، حکمت سے لبریز۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ آپ کی رسالت پر یہ قرآن گواہ ہے، جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، جو آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے رستے پر ہے۔ اگر یہ لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، عزیز الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ کتاب، جو ایک طرف زبردست بھی ہے اور دوسری طرف رحم فرمانے والا۔ لتنذر قوما، کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ تاکہ تم ایک ایسی قوم کو خبردار کرو، ما انذر آباؤہم، جن کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے، وہ جہالت کے اندھیروں میں پڑے رہے۔ فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کبھی ہدایت آئی نہیں، اس لیے یہ سیدھے رستے پر نہیں۔ تو آپ کو اس لیے بھیجا گیا کہ ان کی اس غفلت سے ان کو جگائیں، لیکن یہ لوگ جاگنے کا نام نہیں لیتے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر رکھی ہے اور نصیحت پہ کان ہی نہیں دھرتے، اس لیے ان سے ایمان لانے کی توقع بھی نہیں۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے۔ گردن میں جب طوق ہو تو انسان جھک نہیں سکتا۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر جو انا اور تکبر ہے، اس کی وجہ سے یہ سچی بات کے آگے جھک نہیں رہے، بات نہیں مانتے، تکبر کا شکار ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے اندر کی اکڑ ایسی ہے، ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی، اس لیے وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔ ایک ان کے پیچھے کھڑی کر دی، ماضی کی قوموں سے کوئی سبق نہیں لے رہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا، لہٰذا ان کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ اب دیکھتے نہیں ہیں۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، خبردار کریں یا نہ کریں، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نہیں مانیں گے۔ یہ سب کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ انہوں نے حق کو دیکھ کر انکار کر دیا، اور جب پہلی دفعہ کوئی انکار کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ اس کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو انہوں نے قابل قبول نہ سمجھا، اس لیے اب ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو ہدایت نہ ملے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، بے شک آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے۔ یعنی آپ اسی کو سمجھائیں گے جو سنے گا، جو سر جھکائے گا، جو حق کی پیروی کرنا چاہے گا اور جو رحمان سے ڈرتا بھی ہوگا بن دیکھے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، آپ اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دیجئے۔ یہ اتنے بڑے اجر کا کام ہے، اللہ کو دیکھے بغیر اسے ڈرنا اور اس کی بات مان لینا۔ جنت اسی چیز کی جزا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یقیناً ہم ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ یعنی انسان کو پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب مرے ہوئے لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور اس وقت ان کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔ یہ نامہ اعمال 3 طرح کی چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک وہ اعمال جو انہوں نے اپنی زندگی میں کر کے اپنے لیے آگے بھیجے، اچھے یا برے۔ دوسرے وہ جو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ آئے، یعنی آثار۔
ما قدموا و آثارہم، اور ان آثار میں ایک تو وہ جو وقتی طور پر اس دور کے لوگوں کے اوپر پڑے، اور دوسرے وہ جو مرنے کے بعد نسل در نسل چلتے رہے۔ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے ایک کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بے شک ہم تمہارے نشانات قدم لکھ رہے ہیں۔ آج کی دنیا میں جب ریکارڈنگ کے اور ویڈیو ریکارڈنگ کے سارے انتظامات موجود ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کسی بھی چیز کی ریکارڈنگ تصویر کے ساتھ ہو، آواز کے ساتھ ہو، کسی اور طریقے سے ہو، وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ قیامت کے دن تمہارا سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا، وہ جو تم نے اپنی زندگی میں کیا، وہ جو تمہارے بعد تمہارے طریقے پہ لوگ چلتے رہے، اور جو تم نے اپنے آس پاس اثرات چھوڑے۔ تو انسان کو بہت کانشیس ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہمارے عمل صرف وہ عمل نہیں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ کر اور جو لوگ جو کچھ کریں گے وہ بھی ہمارے ذمہ آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کی کتاب اعمال بند ہو جاتی سوائے 3 چیزوں کے۔ وہ کیا ہیں؟ ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرے، ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں اور والدین کو فائدہ پہنچتا ہے۔ او یا اس کے علاوہ صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ انسان مال خرچ کر جائے یا وصیت کر جائے جو نیکی کے کاموں میں لگے، اور پھر وہ نیکی جب تک ہوتی رہے تو صدقہ اس کا پھلتا پھولتا رہے اور اس کا اجر بڑھتا رہے اور وہ بھی لکھا جاتا رہے۔ اور تیسری چیز او علم ينتفع به، ایسا علم سکھا جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، چاہے خود ایسے شاگرد تیار کرے یا کتابیں لکھے یا کسی بھی اور ذریعے سے علم کو پروموٹ کرے۔ تو مر بھی جائے انسان تو اس کے سکھائے ہوئے، اس کے لکھے ہوئے، اس کے پڑھائے ہوئے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے لیے جو بھی وہ عمل کریں گے وہ سکھانے والے کو فائدہ دے گا۔ تو اس لیے ہم سب کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ صرف آج نہیں کل کے لیے بھی کام کریں، صرف اپنی زندگی میں نہیں اپنے مرنے کے بعد تک کے لیے بھی آثار چھوڑیں۔ پھر ایک مستی کی مثال یہاں دی گئی، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے۔ ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے، یعنی انہوں نے اپنے آپ حیثیت رسول کے قوم کے سامنے انٹروڈیوس کیا۔ بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے چند انسان۔ ہر قوم کو یہی مسئلہ ہوا کہ ہم انسانوں کو کیسے رسول مانے۔ یہ بھی ایک کبر کی بات تھی، تکبر کی، کہ ہم بڑی چیز ہیں، تم ہمیں کیوں نصیحت کرنے آ گئے۔ اور خدا رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ لیکن بستی والے نہ مانے، کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تم جو مان نہیں رہے تو یہی تمہارے لیے نحوست کا سبب ہے۔ کیا یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم کے لوگو، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اس وقت ہم 22واں پارہ مکمل کر چکے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ اپنے تاثرات بیان کرنا چاہیں اس پارے سے، جو سیکھا ہے یا کوئی نئی بات آپ کو سمجھ آئی ہے، تو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ آج ہم جس دور میں کھڑے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے بھی بہت ناشکری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمارا آدھا ملک چھینا ہے، اور اس وقت بھی جو ہم اللہ کی بہت ناشکری کر رہے ہیں، جو اتنی اعلیٰ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اتنا بہترین خطہ زمین دیا، اس کی ہم قدر نہیں کر رہے، تو آج ہمارے ساتھ بھی ایسا کچھ ہو رہا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو
کہ اپنے اوپر چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. تو اس کا مطلب ہے کیونکہ آج کل لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا, ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو یہاں صاف بالکل واضح طور پہ کہا گیا اے ایمان والوں, اہل ایمان کی عورتوں سے بھی یہ کہہ دیا کریں کہ جب باہر نکلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہیے. جی بالکل. تو ہم اگر ایمان والے ہیں تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. جی یہ ہم اگر ایمان والے ہیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے, بالکل واضح حکم ہے, کوئی گھما پھرا کے بات نہیں کی گئی ہے, بالکل واضح الفاظ میں ہمیں کہا گیا. اور اس کے علاوہ سورہ سبا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي شَدِيدٌ. سورہ فاطر کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 دریاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ایک میٹھا ہے اور ایک نمکین کڑوا ہے, اور دونوں میں ہی فائدے ہیں, دونوں سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو عام چیزوں میں ایسا کرتے ہیں کہ اچھے لوگ اچھی چیزیں یہ تو ہم برداشت کرتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے یہ, لیکن جو اچھے اخلاق کے نہیں ہوتے ہیں یا اچھی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو ہم اس کو نہیں برداشت کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دونوں ہی چیزیں, دونوں میں ہی فائدے ہیں, دونوں ہی لوگوں میں فائدے ہیں, بس ضرورت اس بات کی کہ ہمیں وہ خیر نکالنی آنی چاہیے کہ خیر کس طرح نکالنی ہے اس میں. آیت حجاب کے حوالے سے ایک پچھلے دنوں بہت پیاری بات میرے مطالعے میں آئی تھی کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بہت اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو کورڈ ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, بہت اسپیشل ہے, نور ہے اللہ تعالیٰ, اور وہ بھی مستور ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ کہ کوئی عام گھر نہیں ہے اور وہ بھی کورڈ ہے. بالکل اسی طرح قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلم عورت جو ہے وہ بہت اسپیشل ہے, اسی لیے اس کو بھی کور کرنے کا حکم ہے. سورہ یاسین سے آج ہمیں ایک بہت تھاٹ پرووکنگ میسج ملتا ہے کہ ہم کیا آثار اپنی موت کے بعد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں دنیا میں. اگر دیکھا جائے تو ایک ایوریج انسان, مطلب کہ ہم لوگ ویڈیوز, پکچرز, ہماری جو رائٹنگ ہے, جو ہم لکھ رہے ہیں, کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں, ہم نے کچھ بنایا ہے, جو بھی ہماری موت کے بعد یہاں پہ رہ جائے گا, تو کیا اس میں زیادہ چیزیں وہ ہیں جو بیکار یا فضول ہیں, جو ہمیں موت کے بعد فائدہ نہیں دیں گی, اور ایسا بہت کم ہے جو ہمیں ہماری آخرت میں کام آئے. تو انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے لائف میں. یہ دعاؤں کے بارے میں آج پتہ لگا کہ انسان تو محتاج ہیں, سبھی محتاج ہیں. تو ہم لوگوں کو اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا چاہیے, جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنگ بدر میں رو کے دعا مانگی. تو جو لوگ بھی دعا میں کسی کو بھی شریک کرتے ہیں تو انہیں بڑا غور کی ضرورت ہے. آج ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ احکامات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہے ہوتے اس وقت, تو اس میں دراصل ہمارے عقل کی نقص ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے. تو بیسیکلی جو ریزن ہوتا ہے کسی چیز کے نہیں سمجھ میں آنے کا, وہ ہم اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھتے ہوتے. تو اس کا حل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا کسی احکام کے بارے میں ہمیں کوئی بھی دل میں شکوک ہے, شبہات ہیں, تو اس کے بارے میں ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. سورۃ الفاتر آیت نمبر 32 سے میں نے جو لیسن لیا کہ اگر مجھے واقعی میں جنت چاہیے تو مجھے ہر چیز میں سابقون بالخیرات بننا ہوگا. سورہ احزاب میں جو آداب معاشرت ہمیں بتائے گئے, جو آج کل ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ہم اسے بھول گئے ہیں, تو یہ ہمیں اسی آداب معاشرت کے حوالے سے خود بھی اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ دوسروں کے گھروں میں جانے سے پہلے اجازت لے کے داخل ہوں. کہ آج کل اجازت ہی لینے والے کو سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ کیوں آپ ہم سے پوچھ کیوں رہے ہیں. تو یہ ہمارے لیے عمل ہم سب کو اپنے اصول یہ بنانا ہوگا کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں اس سے پہلے اجازت لے لیں, اور نہ جواب ملنے پر ناراضگی کا اظہار نہ کیا جائے. اور پورے پارے سے جو سبق آج ہمیں مل رہا ہے کہ ایمان, عمل صالح, یہ 2 چیزیں تو ہمارے لیے ضروری ہوں گی, لیکن اس کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع بھی ہم پر لازم ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.